ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 مئی 2025 کو برصغیر ہند پاک میں پچھلے چند دنوں سے جنگ کے بادل چھا گئے ہیں۔ میں نے موضوع سمجھا کہ میں آج کا یہ ایپیسوڈ حقیقت کیا ہے جو میری سیریز چل رہی ہے اس میں جگہ دے دوں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ جو بٹوارے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، کشیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، ٹیررزم پھیل گیا ہے، اس کے کئی پہلوؤں پر بات کی جائے، کھلی بات کی جائے، تاکہ ہم اس کی حقیقت تک جائیں۔ حقیقت سمجھ کر ہی ہم کسی مسئلے کے حل کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ دراصل اس واقعے کی شروعات آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے 22 اپریل کو ہوئی، جب کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں عام سیاح حضرات کو دہشت گردوں نے اٹیک کیا، تو دھیرے دھیرے تب سے اب حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ پورے برصغیر ہند پاک کا جو امن ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کے تمام پہلوؤں کو ہم اجاگر کریں گے، کیونکہ پہلگام اٹیک کے بعد برصغیر کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی پہلوؤں پر کئی منفرد اثرات پڑے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کی کئی زاویوں میں پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو پہلگام کا واقعہ ہوا، اس سے ہر ذی شعور انسان نے بغیر بلا لحاظ مذہب و ملت ایک بہیمانہ، وحشیانہ اور بزدلانہ حرکت بتا کر مذمت کی ہے۔ قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے بغیر، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، اس نے گویا سب لوگوں کو بچایا۔ یہاں اس آیت میں یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، اور اس کو بچائے رکھنا
کتنا ضروری ہے۔ آیت بتاتی ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں جب کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر کسی فرد نے کسی کی جان لی ہوگی۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان نے کسی ہندو کی جان لی ہے، یا کسی ہندو نے کسی مسلمان کی جان لی ہے، یا کسی مسلمان نے عیسائی کی جان لی ہے، یا کسی عیسائی نے مسلمان کی جان لی ہے۔ یہاں فرد کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس نے جان لی ہے، جان کے بدلے جان لی جا سکتی ہے۔ اور دوسری صورت تب آتی ہے جب کوئی انسان، کوئی فرد کسی فساد میں ملوث ہو، یعنی وہ ایک کمبیٹنٹ ہو، وہ کسی فسادی گروہ سے تعلق رکھتا ہو اور لوگوں پر ظلم و ستم، قتل غارت کرتا ہو۔ جہاں تک کہ پہلگام میں آئے ہوئے سیاحوں کا تعلق ہے، وہ عام نردوش معصوم لوگ تھے جو تفریح کرنے کی غرض سے یہاں آئے تھے، جو نہ کسی فساد میں ملوث تھے اور نہ کسی کی جان انہوں نے لی تھی۔ تو اس آیت کے مطابق، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق، ان کی جان لینا یہ بالکل غیر اسلامی بات ہے۔ اگرچہ یہ مانا جاتا ہے کہ قتل کرنے والے لوگ جو تھے وہ اسلام سے تعلق رکھتے تھے، وہ کلمہ گو تھے، پھر بھی انہوں نے صریحاً نہ صرف قرآن کا انکار کیا بلکہ معصوموں کو قتل کر کے ایک گھناؤنا، بہت بڑی گناہ کی ہے اور بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ہر انسان کی جان جو ہوتی ہے وہ بلا لحاظ مذہب و ملت محترم ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیررزم کا کسی بھی مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو ہم سچ مانتے ہیں، سب لوگ سچ مانتے ہیں، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ کسی مذہب کا پیروکار بھی اپنے آپ کو مانتا ہے، اور وہ مذہب کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے اپنے جرموں کا وہاں سے جواز پیدا کر لیتا ہے۔ اب یہ جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ تمام مذاہب میں انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ یہ صرف اسلام میں نہیں ہو رہا ہے، یہ باقی مذاہب میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے اور ہندوؤں میں بھی ہے۔
ہر مذہب میں ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو مذہب کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اس کا جواز نکالتے ہیں۔ آج کے دور میں اسلامی دنیا میں ہم ایک پاور دیکھتے ہیں، اس سے ہم جھٹلا نہیں سکتے ہیں، اور اس پاور کا نام گلوبل جہاد ہے جو اسلامی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہی حال دیگر جو مذاہب ہیں وہاں بھی ریڈیکلسٹ پائے جاتے ہیں جو اپنے اپنے مذہب کو استعمال کر کے ایسا گھناؤنا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ پرائموڈیل ریلیجن جو ہے، یعنی جو دین کا اصل ہے، جو دین کا مشترکہ میسیج ہے، یہ ہر مذہب میں ایک جیسا ہے۔ اس مذہب کو ہم پرائموڈیل ریلیجن کہتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے، بلکہ اسلام کو قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ یہ دین قیم ہے، یعنی قدیم دین ہے، جو مختلف پیغمبروں نے انسانی شعور کے ساتھ ساتھ ارتقا کر کے آج کی موجودہ حالات میں اسلام کی شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ یعنی جس طرح سے ہر چیز کی ارتقا ہوئی ہے، کائنات کو دیکھیں گے اس کی بھی ارتقا ہوئی ہے، انسان جو ہے یہ بھی ایک ارتقائی عمل سے وجود پذیر ہوا ہے۔ انسان کی انٹلیکٹ جو ہے، اس کی یہ انٹلیکٹ بھی ایک ارتقائی عمل کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہے۔ لہذا مختلف زمانوں میں جو مختلف پیغمبر یا اوتار آئے ہیں، انہوں نے اس دور کے انٹلیکٹ کے مطابق لوگوں کی ہدایت کی ہے، اور یہ سلسلہ اسلام کے آنے تک جاری رہا ہے۔ یہ ارتقائی سلسلہ جو ہے یہ کلائمیکس تک پہنچ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ پھر اس کو مکمل دین قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے مکمل قرار دیا گیا ہے کیونکہ اب جو انسانی انٹلیکٹ تھی یہ بھی کمال کو پہنچی تھی۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ پرانے دین پر رہنا ہے، قدیم دین پر رہنا ہے، چاہے وہ حضرت آدم کا ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، چاہے وہ ہندو دھرم کے کسی اوتار کا ہو، یہ بات ہر ایک کو ماننی پڑے گی کہ دین بھی
ایک ارتقائی عمل کے ذریعے مکمل ہوا ہے۔ اسی لیے اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب اور کوئی دین نہیں آئے گا، ہدایت تو آتی رہے گی۔ ہدایت جو ہے، ہدایت کی کتاب ہمارے پاس ہے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ہدایت دیتے رہیں گے، لیکن قانونی نسبت سے، شریعت کے حساب سے اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو اسلامی شریعت ہے اس میں ہر ایک چیز پر انسان کو تا قیامت جو بھی مسائل پیش آئیں گے ان کو تفصیلی سے نہ صحیح لیکن ہر مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے پیش نظر ہمیں مختلف زمانوں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ میں گلوبل جہاد کی بات کر رہا تھا، یہ ایک ورشن ہے اسلام کا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا پر، پوری زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ورشن ہے اسلام کا۔ یہ سچ کتنا ہے، یہ جھوٹ کتنا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کئی معاملوں میں اختلاف بھی پیدا ہوا۔ خلفائے راشدین تک مجموعی طور پر جو اسلام کی حقیقت تھی، جو سچا اسلام تھا، اس کی بنفس نفیس پیروی کی جاتی رہی، لیکن تیسرے خلیفہ کے دور میں ایک نظریہ پیدا ہوا، ایک اسلامی نظریہ ہی وہ تھا جس کو مولا علی علیہ السلام نے رد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ایک خارجی فکر ہے۔ یہ خارجی فکر جو ہے یہ اسی دور میں پیدا ہوئی، اور ان کا نعرہ تھا الحکم للہ فی الارض للہ، یعنی اللہ کی تمام زمین پر اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ لیکن اس فکر کو مولا علی علیہ السلام نے رد کر دیا، اور اسے فتنہ الخوارج سے تعبیر کیا گیا۔ پھر ان کے خلاف باضابطہ فتویٰ جاری ہوا،
اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان پر جنگ کرنے کا اعلان کیا گیا اور باضابطہ مولا علی علیہ السلام کے دور میں ان سے جنگ ہوئی۔ اسی طرح سے اسلام میں کئی اور ورشنز میں اختلاف بھی پیدا ہوئے جو سیاسی نوعیت کے تھے، سماجی نوعیت کے تھے، فقہی نوعیت کے تھے۔ لیکن وہ فتنہ جس سے فساد پیدا ہوتا ہے، جس سے جنگ کی صورت میں پھر دنیا کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بڑا فساد ہوتا ہے اور اس کو روکنا پھر ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ مجبوری کیا بلکہ وہ ضرورت بن جاتی ہے۔ آج دیکھیے پاکستان میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں، حالانکہ پاکستان ریاست کو یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ یہ ٹیررزم کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ چلو مانیں گے کہ ایسا کچھ وہاں ہو رہا ہے جس سے ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی پچھلے 76 سالوں سے بڑھ رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں سچائی ہے اور کئی موقعوں پر کچھ واضح ثبوت بھی دنیا نے دیکھے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ خود دہشت گردی کے شکار ہیں۔ اس وقت وہ دہشت گردی سے نپٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ہو بہو مولا علی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق پاکستان میں رہنے والے، پاکستان میں ملوث دہشت گردوں کو فتنہ الخوارج سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی پاکستان کی جو اسلامی ریاست ہے، ایک طرح سے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ یہ ایک خارجی فتنہ ہے، لہذا اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ مگر دہشت گردی جہاں بھی ہو، وہ آر ہو یا پار ہو، اگر ایک جگہ اس کو فتنہ قرار دے دیا گیا تو دوسری جگہ اسی بات کو کیوں جائز مانا جائے گا؟ ہاں، جہاد اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کے کئی شرائط ہیں جو بہت سخت ہیں۔
جن کی پیروی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہاد میں کسی انسان کی جان لینی پڑتی ہے، لہذا اسلام نے اس کے شرائط بھی اتنے ہی مضبوط رکھے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آیا ہے، انسان کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی دنیا کی بہتری ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی جس طرح سے انسان کو اس دنیا میں بھلائی کی ضرورت ہے، بہتری کی ضرورت ہے، بہترین زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح پھر جو آخرت کی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ اگر ہم اس زندگی کی، اس دنیا کی بہتری کے لیے اپنا یوگدان نہیں دیں گے، اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو ہماری آخرت بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ امن و سلامتی کے لیے اس دنیا میں کام کرے گا۔ دنیا کی بھلائی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم خود غرض بن کر صرف اپنی بھلائی کے لیے تگ دو کریں گے، بلکہ ہمیں پورے سماج کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پورے سماج کی بھلائی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ایک سازگار سوشیو پولیٹیکل سسٹم کے لیے جدوجہد کرنی ہے، یعنی جہاد کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست بھی کرنی پڑی، اسے مدینے کی ریاست بھی قائم کرنی پڑی تاکہ وہ دنیا کو ایک ماڈل دے سکے ایک سوشیو پولیٹیکل سسٹم کا۔ رہی بات یہ، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا، جو خارجی فکر ہے کہ دنیا کو پورے کا پورا اسلام کے نفاذ کے تحت چلانا ہے، یعنی زبردستی کرنی ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ تمام زمین پر ایک اسلامک سوشو پولیٹیکل سسٹم زبردستی قائم کیا جائے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوٹ،
اگر میں ان کو زمین پر کوئی جگہ دوں وہ وہاں صلوات قائم کریں گے، صدقات و خیرات کریں، عدل کریں اور برائی سے دور رہے، یعنی اس طرح سے ایک حکومت قائم کریں۔ اب یہاں قرآن شریف میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پوری زمین پر اس طرح کی حکومت قائم کرنی ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ میں جب ایمان والوں کو اس زمین پر کوئی جگہ دوں، یعنی کوئی زمین کا ٹکڑا دوں، تو وہ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں وہ اسلامی نظام کو قائم کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہر ملک میں جا کر زبردستی تلوار کے زور پر اس نظام کو قائم کریں، مگر زمین پر ایک ٹکڑے کی، ایک ملک کی ضرورت واضح طور پر تھی تاکہ دنیا کو ایک مثالی ریاست، جو ایک مثالی اسلامی ریاست ہے، اس کو قائم کیا جائے۔ بعد میں دنیا کے لوگ اس سے متاثر ہو کر خود ہی وہ ماڈل اپنے لیے چوز کریں، منتخب کریں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اس وقت یو ایس اے ایک ماڈل اسٹیٹ کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ دنیا کا ہر کوئی ملک یو ایس کے ماڈل پر چلنا چاہتا ہے، لیکن مسلمانوں کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم وہ مثالی اسلامی ریاست قائم نہیں رکھ سکے۔ ہم کئی سالوں بعد ہی، یعنی خلفائے راشدین کے بعد ہی، ہم ملوکیت کی طرف چلے گئے، دین کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہب اور سیاست الگ الگ ہو گئی۔ کئی مسلمان بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو بڑھاوا دینے کے لیے اس دور وسطیٰ میں جو بھی شہنشاہ ہوا کرتے تھے، جو بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ ایکسپینشنسٹ ہوتے تھے، وہ اپنی سرحدوں کو بڑھانا چاہتے تھے۔ یہ صرف مسلمان بادشاہ ہی نہیں تھے، بلکہ ہر قوم کے بادشاہ جو تھے وہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ حصے پر فتوحات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس چکر میں کچھ مسلمان بادشاہوں نے اسلام کا سہارا بھی لیا، حالانکہ احادیث میں واضح طور پر یہ بات آئی ہے کہ اسلامی ریاست کو، ایک مثالی اسلامی ریاست کو اگر قائم کرنا ہے تو وہ بحیر عرب جو ہے اس کی نشاندہی مختلف
احادیث میں آئی ہے۔ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اسلام اس سے باہر بھی جا کر تلوار کے زور پر لوگوں پر زبردستی اسلام تھوپے۔ صحابہ کبار نے بھی اپنی جو ان کی عسکری صلاحیتیں تھیں وہ بحیر عرب تک ہی محدود کر رکھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ کسی اور قوم نے اسلام کو بری نظر سے دیکھا تو ان سے ایک ڈیفینسو وار لڑنی پڑی، اور اس ڈیفینسو وار کے ذریعے کچھ اور علاقے، کچھ اور ممالک جو بحیر عرب سے باہر تھے وہ اسلام کی ریاست کے ساتھ جڑ گئے، لیکن زبردستی سے ایکسپینشن کرنا یعنی اوفینسو اقدامات کر کے اسلام نافذ کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، لیکن ڈیفینسو وار کے ذریعے اگر کوئی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے جو ہے ان کے قوانین جو ہیں وہ بھی ایک اسلامی ریاست کے اندر واضح کیے گئے ہیں۔ اب ہم بر صغیر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا، ہندوستان اور پاکستان بنا، دو ممالک وجود میں آ گئے، تو اس وقت کشمیر جو ہے، بلکہ یوں کہیں جو جموں کشمیر ایک واضح ڈوگرہ ریاست یہاں قائم تھی، جو گلگت بلتستان سے لے کر جموں تک، مظفر آباد سے لے کر اقصی چند تک ایک ٹیریٹوریل حیثیت رکھتی تھی۔ تو جدید دور میں ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو ورلڈ آرڈر بنا تو نیشن سٹیٹس کا کنسپٹ وجود میں آ گیا۔ نیشن سٹیٹس کے کنسپٹ کے تحت ہی بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی ظہور پذیر ہوئے، وہ بھی ایک نہیں رہا۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت پورے دنیا میں 56 اسلامی دیش ہیں، یہ کیسے بن گئے الگ الگ دیش؟ یہ اسی نیشن سٹیٹ کے کنسپٹ کو لے کر، جس کو یو این چارٹر کی منظوری حاصل تھی، اسی کے پیش نظر
बनना पड़ा और उसमें दो नए देश मजहबी बुनियादों पर बन गए, एक इसराइल और दूसरा पाकिस्तान। अब अगर नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये दुनिया चल रही है तो दो सूरतें कश्मीर को हासिल थी, दो पोजीशनें जम्मू कश्मीर उस वक्त ले सकता था। एक पोजीशन ये थी कि नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो लोगों की राय थी, यानी जिसको हम हक खुद इरादियत कहते हैं, कि मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से पूछा जाए कि वो किस नेशन स्टेट को अपनाएंगे, तो वो एक पोजीशन थी कि जो महाराजा की रियासत के लोग थे, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगराफियाई खित्तों, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे, तो नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो ये भी फैसला ले सकते थे कि वो किस तरफ जाएंगे। और दूसरी पोजीशन ये थी, जो मुझे लगता है जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के हिसाब से बेहतर पोजीशन थी, क्योंकि महाराजा की रियासत जो थी ये एक वाज़ेह बाउंड्री रखती थी, इसका अपना वजूद था, इसका अपना कानून था, ये एक किंगडम थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, अक्साई चिन, कश्मीर वादी और जम्मू के इलाका जात सब आते थे। तो अगर देखा जाए जो उस वक़्त यहाँ महाराजा की हुकूमत थी, उसका भी मानना यही था कि हम अपनी रियासत की वहदत को पारा पारा नहीं होने देंगे। उसने पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था कि मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त दीजिए, बल्कि उसकी जो सोच थी वो अपनी सॉवरेनिटी को जाने नहीं देना चाहता था और
ریاست کی وحدت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، بلکہ اپنی کنگڈم کو وہ بچانے کے لیے آخری دم تک کوششیں کرتا رہا۔ تو یہاں جو لوکل سیاست تھی، جموں کشمیر کی، خاص کر کشمیر کی سیاست تھی، اس میں جموں کشمیر کی وحدت کو برقرار رکھنے کا جو جذبہ تھا وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس وقت 1947 میں جو نیشنل کانفرنس مسلم کانفرنس سے نکلی، جس کی سربراہی شیخ صاحب کر رہے تھے، شیخ صاحب خود اپنی آٹو بایوگرافی میں یہ بات لکھتا ہے کہ اس کی جو مرضی تھی، اس کی جو ذاتی رائے تھی، وہ یہ تھی کہ ہم ایک سیکولر ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، چونکہ اس وقت لوگ جو تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شیخ صاحب ایک ہر دل عزیز سیاسی رہنما تھے کشمیر کے، تو لوگوں نے اس کی مرضی کو ہی اپنی مرضی قرار دیا، اور اس نے سیکولر ریاست کے لیے، سیکولر ہندوستان سے الحاق کے لیے تگدو کی۔ اس نے مہاراجا کی اس بات کو بھی زیادہ حوصلہ نہیں دیا کہ ہم ایک انٹیگرل ریاست جو مہاراجا کی تھی، جس کے مختلف علاقہ جات تھے، جیسے کہ میں نے بتایا کہاں سے کہاں تک تھی، اس نے اس وحدت کی طرف بھی خیال نہیں کیا، بلکہ یہ بھی اس کو ناگوار گزرا جب مہاراجا یہ بات کرتے تھے کہ وہ کنگڈم کو، یعنی جو یہاں کی ڈوگرا کنگڈم تھی، اس کو وہ قائم رکھنا چاہتا تھا، اپنی ساورنٹی کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ نیشن سٹیٹس جب بنے، اس میں اکثر ممالک جو ہیں وہ اس طرح بھی بنے کہ ایک ہی ملک میں مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ ایک
آئینی دستور کے مطابق رہنے لگے، جیسا کہ ہندوستان میں ہوا۔ اب اگر مہاراجا کی یہ خواہش تھی کہ اس کی کنگڈم بنی رہے، ریاست کی وحدت جو ہے وہ بنی رہے، اس کی ساورنٹی بنی رہے، اور ہندوستان کے ساتھ وہی دوستی کا رشتہ رکھا جائے جو برٹش انڈیا کے ساتھ انہوں نے رکھا تھا۔ لیکن شیخ صاحب نے اس بات پر بھی غور نہیں کیا، شاید اس لیے کہ وہ ایک ایبسلیوٹ پاور چاہتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس میں یونائٹڈ کنگڈم آج بھی موجود ہے، وہاں پرنس آج بھی موجود ہے۔ اسے کیا فرق پڑتا کہ اگر یہاں بھی اس طرز کا ایک خود مختار ملک بن جاتا، ایک کنگ ہوتا، نامینیٹڈ کنگ ہوتا، اور اس کے نیچے جو اصل گورنمنٹ ہوتی وہ لوگوں کی چنی ہوئی ہوتی۔ ایسا نظام بھی چل رہا ہے آج دنیا میں، لیکن یہاں کی جو لوکل سیاست تھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں خود غرضیاں تھیں، ویسٹڈ انٹرسٹس تھے، اور یہ ہونے دیا گیا کہ ریاست کا بٹوارا ہو گیا۔ کچھ حصہ پاکستان نے لیا، کچھ حصہ چین نے لیا، اور کچھ حصہ ہندوستان نے لیا، کیونکہ آخری وقت پر جب پہلی انسرجنسی یہاں ہوئی، یہ جو ملیٹنسی کا ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ 90s سے اس کا دور ہوا، حالانکہ پہلی بہت بڑی انسرجنسی جو ہوئی وہ 1947 میں ہی ہوئی تھی۔ تو اس انسرجنسی کی وجہ سے مہاراجا جو ہے اس کو یہاں سے بھاگنا پڑا، یہاں سے جموں بھاگ کر ہندوستان کے نیتاؤں نے اس کو ورگلایا، اس سے یہ امیدیں تو دی کہ ہم اس کی ساورنٹی کو چیلنج نہیں کریں گے، لیکن بعد میں جو ہوا اس کے ساتھ بھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے، سبوں کو پتہ ہے۔ ایک طرح سے اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا، اور یہاں ریاست بنائی گئی۔ اگرچہ شیخ صاحب نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا تھا کہ اس نے وعدہ لیا تھا ہندوستان سے کہ وہ اندرونی خود مختاری دیں گے، لیکن وہ خود مختاری کا وعدہ جو تھا
وہ صرف ایک زبانی وعدہ تھا؟ شیخ صاحب کے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد ہی وہ اس وعدے سے مکر گئے، اور یہاں حالات بگڑتے چلے گئے، اور ہم آج اس موڑ پر کھڑے ہیں۔ باقی آگے کی حقیقتیں جو ہیں، کہانیاں جو ہیں، ہسٹری جو ہے، کیا ہوا، کیوں ہوا، آگے کیا ہوگا، آخر اس کا حال کیا نکلے گا، تو اس پر ہم مزید ایک ایپیسوڈ بنائیں گے۔ باقی وسلام۔